مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ یہ سفر پہ تھے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ یا رسول اللہ، ہم جب سفر پہ ہوتے ہیں تو عورت سے جدائی، اس سے علیحدگی ہمارے لیے بہت مشکل ہے، زنا کا بڑا خطرہ ہو جاتا ہے، تو کیا ہم اپنی اس قوت کو ختم کر لیں کسی طریقے سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا، لیکن ان سے پھر بھی زنا نہیں ہوا. مجھے ایک بات بتاؤ، آج بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ زنا سے کم درجے کے بھی کچھ گناہ ہیں جن کے ذریعے انسان اپنی خواہش کو پورا کر لیتا ہے اور اس سے ہم زنا سے بچ جاتے ہیں. کوئی بھی شخص کسی بھی طرح سے بے حیائی کے ذریعے، جو اللیگل ہو، اسلام میں اجازت نہیں ہو، اپنی خواہش کو اگر پوری کرے گا نا تو زنا میں بھی یہی مبتلا ہوگا. اس کا یہ اصول ہی غلط ہے کہ آپ بڑے گناہ سے بچنے کے لیے چھوٹا گناہ کر لو تو بڑے سے بچ جاؤ گے. زیادہ تر بڑے میں وہی مبتلا ہوتے ہیں جو چھوٹے میں مبتلا ہو رہے ہیں. اس لیے اسلام نے تمام راستوں پر پابندی لگا دی، حتیٰ کہ نظر، یعنی بری نظر سے دیکھنے پر بھی پابندی لگا دی، دیکھنے پر بھی پابندی لگا دی. تو اللہ نے جو قانون سازی کی ہے اس قانون میں اللہ نے یہ بحث ہی ختم کر دی. کیا قانون بنایا؟ فرمایا کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. عورت کے پاؤں میں اگر پازیب ہے تو اللہ فرماتے ہیں اپنی پازیب اتنی زور سے پاؤں زمین پہ نہ مارو کہ اس کے جھنکار کی آواز گلی محلے میں جائے، باہر کے مرد اس کی آواز کو سنے. نا 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 نا، اس کی اجازت نہیں ہے. اب آپ اس کو تنگ نظری کہیں یا کچھ بھی کہیں، اسلام نے عورت کو حکم دیا فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. جب کسی غیر مرد سے بات کرنی پڑے تو اپنی آواز میں نرمی پیدا مت کرو، فری ہونے کی کوشش نہ کرو، اس سے ٹو دا پوائنٹ بات ہو، ختم. آج جتنے بھی ناجائز ریلیشن ہیں ان کی ابتدا فون کال سے شروع ہوتی ہے، لیکن جب آپ ان لبرلز کو بتائیں نا کہ اسلام نے پابندی کہہ رہے ہیں، یہ اسی وجہ سے مسلمان ترقی نہیں کر رہا، وہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لگا ہوا ہے کہ انٹی سے بات کرو تو اتنی فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. گورے نے ان تمام پابندیوں کو پسے پش ڈال کے چاند پہ پہنچ گیا ہے. حالانکہ چاند پہ پہنچنے کے لیے کا ٹھرکی ہونے سے کوئی تعلق، بولو بھائی، اس کا کیا اس سے تعلق ہے کہ آپ کوئی خاتون جا رہی ہے نظر جھکا لی تو کس کا ترقی سے کیا تعلق ہے؟ لیکن وہی ہے کہ جب دماغ خراب ہوتا ہے نا تو انسان، جب شیطان انسان کے دماغ پہ حاوی ہوتا ہے نا اور تکبر میں آتا ہے، یہ تکبر ہے نا اللہ کے قانون کا مذاق اڑانا، تو پھر ایسی ایسی باتیں کرتا ہے کہ سوچے تنہائی میں تو اپنے اوپر خود ہی اس کو ہنسی آئے گی. کتنی بڑی پابندی، اپنے زیور کی آواز غیر مرد کے کان میں نہ پڑے. کسی سے بات کرنی ہو آواز میں لچک پیدا مت کرو. تیسری پابندی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کے گھر سے باہر نکلتی ہے مردوں کے سامنے سے، اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اجازت نہیں ہے اس کی. سعودی عرب کے شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ تھا، عرب میں ڈرائیور رکھنے کا بہت معمول ہے. انہوں نے فرمایا کہ عورت اگر ڈرائیور کے ساتھ سفر کر رہی ہے تو وہ خوشبو کا استعمال نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی خوشبو کا استعمال. تو اب یہ قوانین ہمیں سمجھ میں نہیں آ. مردوں کی بھی عیاشی ختم ہو رہی ہے اس سے، جو دفتروں میں انٹیوں سے فری ہو رہا ہے وہ بیٹھ کے، سالیوں سے جو بیوی کو اتنا لفٹ نہیں کرا رہے. سالی آ جائے کسی کی، بشرطے کہ وہ خشک سالی کا شکار نہ ہو. بعض سالیاں خشک سالی ہوتی ہیں نا، خشک سالی کا پتہ ہے نا، قحط کو کہتے ہیں، قحط زدہ نہ ہو.
تو وہ بیوی سے زیادہ کس کو لفٹ کراتے ہیں؟ بولو نا بھائی. ہمارے تو گھر میں اگر کوئی گھر والوں کے رشتہ دار خواتین آئیں تو ہمیں گھر والے ویسے ہی دوسرے کمرے میں بٹھا دیتے ہیں کہ آپ کا یہاں آنے کی اجازت بولو بھائی نہیں ہے. ہمیں تو غصہ نہیں آتا. آج کل بہنوئیوں کو اس پہ تب چڑھ رہی ہوتی ہے, غصہ آ رہا ہوتا ہے, میں کیا میری کیا آنکھوں میں گند بھرا ہوا ہے. مجھے یاد ہے ایک صاحب نے اپنی بیوی کو کہا کہ میرے بھائی سے بھی پردہ کیا کرو, تو اس کا بھائی تانے دے رہا تھا, میرے سامنے کہہ رہا تھا کہ ابے یہ مجھے اپنی بیوی سے پردہ کراتا ہے, یعنی میری بیوی اپنی بیوی کو مجھ سے پردہ کراتا ہے. ابے ہمیں بازاروں میں بہت دیکھنے کو ملتی ہے, ہم ان کو لفٹ نہیں کراتے, اس کو کیے پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا حسینہ سمجھتی ہے. تو میں نے کہا پھر اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے آپ کو؟ یہ جو تکلیف اتنی ہو کیوں رہی ہے جب آپ کو دیکھنے کا دل نہیں چاہتا؟ تو اگر وہ پردہ کر لے تو کیا ہے اس میں؟ ہر چیز میں رکاوٹ, پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم کمبخت مسلمان ہیں یا کافر ہیں. بھائی یا تو گورے جیسے بن جاؤ نا, پھر چٹی پہن کے آؤ, بنیان پہن کے. کیا یہ شلواریں اور پجامے اور ناڑے اور یہ کیا ہے ٹینشن؟ کتنی ٹائم لگتا ہے ناڑا ڈالنے میں؟ شلوار کا ناڑا گھوم جاتا ہے بعض دفعہ جیب ادھر ہوتی ہے, ناڑا دوسری طرف سے ڈال دیتا ہے, جیب پیچھے چلی جاتی ہے. کتنی ٹینشن والا کام ہے. تو ٹینشن فری زندگی گزارو یار, گورے کی طرح لائف کو انجوائے کرو. اسلام نے بے حیائی کو روکنے کا جو قانون بنایا ہے وہ ہم سے پوچھ کے نہیں بنایا, اور کہا سب کو فالو کرنا پڑے گا, سمجھ میں آئے تو بھی, نہیں سمجھ میں آئے تو بھی. فالو نہیں کرو گے تو آخرت میں الٹے لٹکے ہوئے ہوگے, ماروں گا میں, سزا دوں گا. وہ قانون کیا ہے؟ نمبر 1, عورت کو اسلام پردے کا حکم دیتا ہے. سب سے پہلا حکم. خواتین کہتی ہیں مرد اپنی نگاہوں میں حیا پیدا کریں, ہمیں پردے کا پابند بولو بھائی نہ کریں. یہ اللہ سے لڑائی ہے یا نہیں ہے؟ جو خواتین اس قسم کی باتیں کر رہی ہیں, اس کا مطلب آپ کس سے لڑ رہی ہو؟ اللہ سے لڑ رہی ہو. اللہ نے کہا مرد کو بھی آنکھوں میں حیا پیدا کرنے پڑے گی, اور آپ کو بھی اپنے لباس میں بولو بھائی حیا پیدا کرنی پڑے گی. عورت کا لباس مکمل ہونا چاہیے. یدنین علیہن من جلابیبہن, گھر سے باہر نکلتے ہوئے برقع یا بڑی چادر, کوئی بھی ایسی چادر جس سے جسم ڈھک جائے, یہ ہونی چاہیے. اس کے بغیر عورت کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. بلکہ اس سے بھی پہلے وقرن فی بیوتکن, عورت کا اصل ذمہ داری گھر کی 4 دیواری ہے. اصل قرآن نے عورت کا وظیفہ بیان کیا, قرنا فی بیوتکن, گھروں میں قرار پکڑو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خواتین کو اپنے ساتھ سفر پہ نہ لے کے جائیں, آپ ان کو جو ہے وہ گھمانے پھرانے نہ لے کر جائیں, یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جاب آپ نے کرنی ہے, اور کھانا کس کی ذمہ داری ہے گھر میں رہ کے؟ عورت کی. باقی سفر میں تو میں لوگوں کو کہتا ہوں صحابہ بھی لے جایا کرتے تھے. وصاحبتہ وبنی, قرآن میں ہے نا کہ جو ہر وقت تمہارے ساتھ رہتی ہے, قیامت کے دن اس سے بھی دور بھاگو گے. تو یہ قیامت کے دن ہی دور بھاگو گے, دنیا میں دور بھاگنے کی اجازت نہیں ہے. تو صحابہ تو میدان جنگ میں لے جایا کرتے تھے اپنے ساتھ. تو جو جائز تفریحات ہیں, جائز, وہ تمام کی تمام اپنے گھر والوں کو دینی چاہیے. جائز تفریحات جتنی بھی ہیں, اس کے لیے گھر سے نکلنا پڑے کوئی حرج نہیں ہے. تو دوسرا حکم کیا ہو گیا؟ پہلا حکم ہو گیا گھر کے اندر رہیں. وہ یہ اسلام بے حیائی اور اس جیسے واقعات کی روک تھام کے لیے احکام بیان کر رہا ہے. نمبر 2, خوشبو لگا کے مردوں کے سامنے نہ گزریں. نمبر 3, لباس مکمل ہونا چاہیے. نمبر 4, مرد سے بات کریں تو بلا وجہ اپنی آواز میں نرمی پیدا نہ کریں. اسٹائل کو وہی اسٹائل ہو جو شوہر کے ساتھ بات کرنے کا ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جس طرح اپنے ہسبینڈ سے بات کرتی ہیں اسی طرح سے ہسبینڈ کے کسی فرینڈ سے بات کرنی پڑ جائے تو اسٹائل چینج بولو نا بھائی نہیں ہونا چاہیے. وہ زیادہ سخت ہو جائے گا میرا خیال ہے, وہ پھر بدتمیزی والا اسٹائل ہو جائے گا. بس نرم اسٹائل نہ ہو. جس طرح ہسبینڈ سے بات کرتی ہیں اسی طرح بالکل غیر مرد سے, تو وہ پھر وہ تو بدتمیزی میں آ جاتا ہے نا, بدتمیز بننے کی تھوڑی اجازت. تو وہ یہ کہ بس نرمی نہ ہو, جیسے فری ہو جاتی ہیں بلا وجہ. اور اللہ نے عورت کو یہ حکم دیا کہ اپنی پازیب, جو پاؤں کا کوئی زیور ہے,
وہ اتنا زور سے زمین پہ نہ ماریں کہ گھر کے باہر مردوں کے کان میں پڑے وہ. تو اتنی ساری احتیاطوں کا اسلام حکم دے رہا ہے. پھر اسلام نے حکم دیا کہ عورت کن کن سے پردہ کرے گی. تو اللہ نے بتا دیا کہ تمہارا شوہر, سسر, داماد, بیٹا, بھتیجا, بھانجا, یہ جو بھائی, یہ جو چند رشتہ دار ہیں, ان کے علاوہ ہر مرد تمہارے لیے کیا ہے؟ غیر ہے. اور اس پردے کے سخت احکام سے اللہ نے ان عورتوں کو مستثنا کر دیا جو ایجڈ ہیں. ٹھیک ہے نا, جو ذرا جن کی عمر کیا ہو جاتی ہے زیادہ, ان میں فتنے کا خوف نہیں ہے. اور قرآن نے وہ عمر کیا بیان کی؟ لا یرجون نکاحن, عورت عمر کے اس حصے پہ پہنچ جائے کہ لوگوں کو اب اس سے نکاح سے دلچسپی ختم ہو جائے, کوئی اس کی طرف نکاح کا پیغام بھیجنے کے لیے تیار نہ ہو, اس کا حسن و جمال ختم ہو جائے, عمر کے اس حصے پہ پہنچ جائے. اس میں پردے کی کیا ہے؟ آسانی. تو یہ حکم اللہ نے کس کو دیا؟ خواتین کو دیا. مرد کو اللہ نے حکم دیا یغضضن من ابصارہن, کسی عورت کی طرف غلط نگاہ اٹھانے کی اجازت, بولتے کیوں نہیں بھائی, نہیں ہے. تمہارے لیے صرف اور صرف کون ہے؟ تمہاری بیوی ہے. الا علی ازواجہم, صرف اپنی زوجہ تک محدود رہ سکتے ہو. اب دیکھو خواتین کو یہ حکم تو سمجھ میں آتا ہے, میرڈ خواتین کو, کہ اللہ میاں نے ہمارے مرد کو پابند بنایا ہے کہ ہمارے علاوہ کسی کو نہ دیکھیں. بہت زبردست حکم اللہ نے قرآن میں ہمیں دے دیا. تو بھائی اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے کہ جیسے آپ کا میاں کسی کو نہ دیکھے اور کوئی عورت اس کو اپنی طرف مائل بھی نہ کرے, تو اللہ میاں نے آپ کو بھی کہا ہے کہ آپ ایسا ڈریس نہ پہنیں کہ دوسروں کے میاں آپ کو, بولو بھائی, دیکھیں. دوسروں کے میاں پر بھی پابندی ہے, اور نہ کوئی ایسا عمل آپ کریں جس سے دوسروں کے میاں, وہ میاں کیا ہو گیا سمجھ رہے ہو کہتے ہیں نا لوگ, دوسروں کے میاں بھی آپ کی طرف نہ دیکھیں. تو یہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین ہیں, اس میں دو رائے نہیں ہے. سمجھ میں آئے ٹھیک ہے, نہیں آئے تو بھی یہی ہے. جب اللہ نے سود کو حرام قرار دیا نا, تو مشرکین مکہ نے کہا یار ہم قسطوں پہ بزنس بھی تو یہی ہوتا ہے, کیش پہ چیز سستی ہوتی ہے اور قسطوں پہ مہنگی ہوتی ہے, تو وہاں بھی تو ایک چیز لیٹ ہونے کی وجہ سے ایک مہنگی ہو جاتی ہے, پیمنٹ زیادہ ہوتی ہے, تو یہ کیا بات ہے, یہ کیوں حرام کر دیا؟ تو اللہ نے لاجک نہیں بیان کی, کیونکہ وہ اللہ ہے نا, وہ کوئی اسمبلی سے قانون تھوڑی پاس کروا رہا ہے کہ اب تقریر کر کے سمجھائے گا کہ دیکھو سود میں یہ ہوتا ہے اور قسطوں میں یہ تھوڑا سا, یہ ایک تھوڑا سا ڈفرینس ہے درمیان میں. نہ نہ نہ, اللہ نے فرمایا مشرکین یہ کہتے ہیں کہ سود میں اور خرید و فروخت جو قسطوں کا کاروبار ہے اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے. اللہ نے فرمایا فرق ہے, وہ فرق یہ ہے احل اللہ البیع وحرم الربا, یہ حلال ہے اور وہ اللہ نے حرام کر دیا, یہ بڑا فرق ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. یہ فرق ہے کہ اس کو اللہ نے حلال کیا ہوا ہے, اس کو کیا کیا ہوا ہے حرام. باقی تم اس فرق کو نہیں مانتے تو تمہارا ہیڈیک ہے, یہ تمہارا فالٹ ہے. تو جو دین کے مخالف لوگ ہیں نا وہ بھی کہتے ہیں یار اس سے کیا ہوتا ہے آنٹی, اگر اسکارف نہیں لے رہی وہ, اگر ایکچولی وہ مردوں سے بات, کوئی اس سے کوئی فتنہ تھوڑی ہو رہا ہے, کوئی برائی تھوڑی معاشرے میں جنم لے رہی ہے, کیا ہو گیا یار, اتنا بھی دین مشکل نہیں ہے. تو مفتیوں نے دین کو کیا بنایا ہوا ہے مشکل, اتنا بھی نہیں ہے. اللہ تو غفور الرحیم ہے اور ہمارے نبی تو رحمت للعالمین ہے. تو بھائی ہمارے پاس بحث کے لیے فالتو ٹائم نہیں ہے. آپ اسلام کو مانتے ہو نہیں مانتے ایک طرف ہو جاؤ. اسلام کو مانتے ہو تو اسلام نے کہا عورت کو اسکارف لینا پڑے گا, اور جوان عورت ہے اس کے چہرے میں اگر فتنے کا اندیشہ ہے تو چہرے کا پردہ بھی اس کو, بولتے کیوں نہیں بھائی, کرنا پڑے گا. اور علماء کہتے ہیں اس زمانے میں بھی چہرے کا پردہ فرض ہے, فتنے کا اندیشہ چہرے سے ہی ہوتا ہے. باقی اتنی چھوٹ ہم دے دیتے ہیں خواتین کو جو بہت زیادہ ماڈرن ہے, بیچاری نئی نئی دین پہ آئی ہیں, تو ان کو ہم علماء گنجائش دے دیتے ہیں کہ چلو سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, کہ وہ باقی باڈی کو کور کر لیں, چہرہ کھول لیں, یہ گنجائش ہے. صحیح ہے نا. تو یہ لیکن اصل حکم کیا ہے, چہرے کا پردہ بھی عورت کو, بولو نا بھائی, کرنا پڑے گا. ہاں مجبوری میں گنجائش سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. جیسے بعض دفعہ بھابھی اگر اپنے دیور سے پردہ کرتی ہے تو بعض دفعہ طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے گھروں میں نا, جوائنٹ فیملی میں وہ نہیں کرنے دیتے. تو ایسی موقع پہ ہم گنجائش دے دیتے ہیں کہ بھائی اسکارف لے لو, مجبوری میں چہرہ کھولنے کی
گنجائش ہے. تو گنجائش سے ایسے موقع پہ, لیکن بلا ضرورت, وہ تو پھر احکام کیا ہے ڈیٹیل تو آپ علماء سے وقت پہ پوچھیں. تو اللہ نے مرد کو بھی حکم دیا کہ وہ نظر کی حفاظت کرے گا, اور اللہ نے مرد کو یہ بھی حکم دیا کہ وہ نکاح جلدی کرے گا تاکہ ان چیزوں کی نوبت نہ آئے. جلد نکاح کرے گا. اور اسلام نے یہ بھی کہا نکاح کو آسان بنایا جائے گا, نکاح کو مشکل نہیں. بارات کا کھانا اسلام میں بولو نا بھائی نہیں ہے. نکاح کے نام پہ جو آج کل کے استخارے ہو رہے ہیں, آج کل کے استخارے, ان کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. استخاروں کے نام پہ ٹرخایا جا رہا ہے. اور پھر یہ بھی اجازت دی کہ مرد ایک سے زیادہ نکاح کرے گا. یہ قانون بھی اللہ نے مجھ سے پوچھ کے نہیں بنایا. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ یہ باتیں ممبر پہ بتاتے ہو, کیا کر رہے ہو, آپ کو شرم نہیں آتی, آپ کیسی باتیں کر رہے ہو. کہتے بھائی تو مجھے برا والا کہہ رہا ہے یا اللہ کو کہہ رہا ہے معاذ اللہ. تو اللہ نے مجھ سے پوچھ کے بنایا ہوتا, میں نے مشورہ دیا ہوتا, اللہ اجازت دے دے تو پھر آپ کہتے یار مفتی صاحب آپ نے اللہ میاں کو کیسا مشورہ دیا. اللہ میاں نے مجھ سے مشورہ لیے بغیر بنایا, اور یوں کہنا چاہیے مجھے بھی پھنسوا دیا. حقیقت میں تو خود اسلام کے قانون کی وجہ سے پھنسا ہوا ہوں. میرا لائف اسٹائل آپ دیکھ لو, آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ گے. لوگ کہتے ہیں گھر کو سنبھالنا اتنا مشکل ہے, کتنی ٹینشن ہوتی ہے آدمی کا, سارا خرچ کتنا خرچہ ہوتا ہے, ادھر جاؤ تو وہ ناراض, ادھر جاؤ تو یہ جو آج کل 2-3 جس کی بیویاں ہو نا اس کے ساتھ یہ مسائل ہوتے ہیں. اس کو سفر پہ لے گئے تو ادھر کا مسئلہ, ادھر لے گا تو ادھر ٹوپی کرا کے ادھر یوں گے, سارا دن اسی ٹینشن میں گزرتا ہے. اسلام نہ ہوتا, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اسلام نہ ہوتا تو ہم گورے کی طرح کیا ہوتے ہیں. ٹینشن نہیں ہے بھائی, گرل فرینڈ کا سسٹم, نہ کوئی سالے کی ٹینشن, نہ ساس نہ سسر کی ٹینشن. ہمارے تو ہول سیل کے حساب سے سالے ہیں. ایک سالہ برداشت کرنا پتہ ہے نا کتنا مشکل کام ہے, مختلف خاندانوں کے ہول سیل کے حساب سے. تو اتنی ٹینشن بھائی, اگر اسلام کا آرڈر نہ ہوتا یا اسلام کی پرمیشن نہ ہوتی تو گورے کی طرح زندگی, اللہ نہ کرے بچائے اس زندگی سے, گورے جیسی زندگی ہوتی. گرل فرینڈ کا سسٹم, نہ کوئی ساس نہ ٹینشن. لوگ کیا کرتے ہیں, گرل فرینڈ سے اپنے خواہش پوری کی, جب موڈ آف ہوا اس کو چھوڑا, کسی اور سے سیٹنگ. اور کم بخت ہمارے یہاں تو پھر بھی گرل فرینڈ کو کھلا دیتے ہیں اپنے خرچے پہ انڈے والا برگر کھلا دیتے ہیں. جو مالدار ہے وہ زنگر کھلا دے گا, گورے تو اپنے خرچے پہ انڈے والا برگر بھی کھلانے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ تو حرام خواہش پوری کرنے کے لیے اتنی بھی ٹینشن نہیں لے رہا کہ انڈے والا برگر ہی کم بخت اپنے خرچے پہ کھلا دے. وہ کہتا ہے گرل فرینڈ انڈے والا برگر بھی اپنے خرچے پہ کھائے گی اور ہم بھی اپنے. اس کا تعلق صرف درندگی کا ہے, حیوانیت کا, جیسے جانوروں میں ہوتا ہے. خواہش پوری کرو, پتلی گلی سے نکل لو, کیونکہ انہوں نے یہ قانون خود بنائے ہیں. اگر اللہ ہم لوگوں سے پوچھ کے کہتا تو شاید ہم سب بھی یہی مشورے دیتے کہ یار آزادی ہو. اللہ نے ہمیں مردوں کو پابند کر کے عورت کو عیاشی میں ڈال دیا, مزے عورت کے ہیں. تو اس لیے بھائی یہ جو میں 4 شادیوں کی بات کرتا ہوں نا, یہ میں تھوڑی کر رہا ہوں, اللہ میاں سے پوچھو کہ اللہ نے کیوں کی ہے. اور یہ بھی بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے, کیونکہ کوئی عورت بغیر نکاح کے رہے گی نہیں. مردوں کے لیے عورت کو تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا. پھر مرد عورت کی شرطوں پہ شادی کرے گا. جو چیز مارکیٹ سے شارٹ ہوتی ہے اس کی ویلیو بڑھتی ہے. جب ایک آدمی 2-3 رکھے گا تو بہت سو کو تو ایک بھی نہیں ملے گی. وہ پھر بیوہ سے کریں گے, وہ انتظار کریں گے کوئی بیوہ ہو تو ہم کریں, اور بیوہ سے اس کی شرطوں پہ کریں گے, اپنی شرطوں پہ نہیں. آج کوئی اچھا رشتہ ہو تو اپنی شرطوں پہ کرتا ہے نا, بھئی جہیز میں کیا کیا ملے گا. ہمارے دو دوست ہیں, انہوں نے, رفیع بھائی نے بھی کیا ہوا ہے نا سیٹ اپ, اور ہمارے دوست نے بھی جو شادیوں کا سلسلہ شروع کیا, انہوں نے کہا پہلی شادی میں تو جتنے رشتے ہو رہے ہیں نا, لڑکے کے نخرے ہوتے ہیں. جب لڑکا دوسری کر رہا ہوتا ہے نا تو پھر نخرے کس کے ہوتے ہیں, لڑکیوں کے. پھر لڑکے کو بتانا پڑتا ہے بھائی میں کیا کیا دوں گا. وہ کہہ رہا بھائی میں الگ کر دوں گا, بھائی میں اتنا مہر دوں گا, بھائی میں, پھر بھی نہیں لفٹ کرا رہی ہوتی خواتین, کیونکہ وہ ایک عورت پہ آ رہی ہے نا, تو کہتی ہے بھائی پھر ہمیں کچھ پروٹوکول چاہیے. تو یہ قانون بھی اللہ نے ہم سے پوچھ کے بولو بھائی نہیں بنایا, کیونکہ ہم سے پوچھتے پھر جو میرڈ خواتین ہیں وہ اس پہ ایگری نہ ہوتی, اور ان میرڈ کا بیڑا بولتے کیوں نہیں غرق ہو جاتا. دیکھو آپ جب سیکنڈ میرج کرتے ہو نا, کرتے تو نہیں لیکن فار ایگزامپل
تو اس میں دوسری وائف بعض دفعہ دوسری عورت آمادہ ہو جاتی ہے, وہ کہتی بھائی مجھے کنوارا نہیں مل رہا, چلو یہ والا ٹھیک ہے. جیسے ہی کر کے تیسری کرو گے وہ روکے گی آپ کو. ایسا ہی ہے نا, جب اس کو اپنا فائدہ تھا دوسری بننے میں تو وہ بن گئی, اب تیسری میں اس کا فائدہ نہیں ہے, وہ تیسری والی کا ہے تو وہ ایگری نہیں ہوگی. تو یہ انسانوں کا اصول ہے کہ ہر آدمی اپنے مفاد کو سامنے رکھ کر قانون سازی کرنا چاہتا ہے, اور اللہ نے اجتماعی مفاد کو سامنے رکھ کر قانون بنائے.